ٹھیک ہے جی بچوں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کی بک کا 3rd چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا، اور جو کہ جس کا ٹاپک تھا، عنوان تھا دعا. اور ہم نے جو ہے وہ دعا کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بتائے تھے آپ کو کہ دعا کا کیا مطلب ہے، اور اس کی اہمیت ہم نے بتائی. قرآن کی روشنی میں آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعا کی اہمیت کیسے بیان کی، ایک مسلمان کی زندگی میں دعا کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم ایک اور ٹاپک پڑھیں گے اسی سے متعلق، اور وہ ہے توبہ و استغفار، اور اس کے ساتھ ہم آج پڑھیں گے فضائل دعا. ٹھیک ہے بچوں، تو آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے توبہ و استغفار. توبہ و استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جب رہتے ہیں تو دانستہ یا غیر دانستہ، یعنی کہ بعض مرتبہ جان بوجھ کر اور بعض مرتبہ جو انجانے میں ہم بہت سے غلط کام کر جاتے ہیں. ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ ہدایت کی ہے کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اور تم سے کوئی خطا ہو جائے، تم کوئی گناہ کر بیٹھو، تو یہ نہ سمجھو کہ اب تمہارا مجھ سے واسطہ ختم ہو گیا، یا اب تو تم گناہ کر بیٹھے ہو، اب تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم جو ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور میرے دربار میں آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو اور استغفار کر لو، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. تو میں اللہ کریم جو ہے تم لوگوں کو تمہارے گناہوں کو بخش دوں. اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں کہ ایک بندہ جب خطا کر کے گناہ کر کے شرمندہ ہو کر واپس آتا ہے میرے دربار میں، اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اور رو رو کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، تو سب مجھے اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. تو ایک مسلمان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں توبہ و استغفار کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف جگہوں پر کیا ارشاد فرماتے ہیں. چلیے ہم آپ کی بک سے اس کو ریڈ کرتے ہیں. پیج نمبر 13 میں بالکل لاسٹ میں ہیڈنگ ہے توبہ و استغفار. بندہ دن رات کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے، اور اس سے دانستہ یا نادانستہ طور پر، آپ کو بتایا دانستہ کا مطلب جان بوجھ کر اور نادانستہ کا مطلب انجانے میں. آپ کو پتہ نہیں لیکن آپ سے غلطی ہو گئی ہے، پھر آپ کو بعد میں پتہ چلا وہ یہ کام دل سے ہو گیا اور یہ تو اللہ کو پسند نہیں، تو یہ انجانے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی گناہ یا خطا سرزد ہو جاتی ہے. اس کی تلافی کی صورت یہ ہے، یعنی کہ آپ اس کا نقصان کیسے پورا کیا جائے. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس گناہ سے توبہ کی جائے، یعنی کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم جائے، اور اس پر مغفرت طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے بخش دے، مجھ سے جو خطا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اور عزم کیا جائے کہ آئندہ کے لیے اس قسم کے گناہ کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. اعادہ کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، دہرانا. یعنی بندہ جو ہے اس بات کا عزم کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے، جو خطا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے یہ گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا اور اپنے آپ کو بچا کر رکھوں گا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی اور آئندہ نیک عمل کی توفیق کی جاتی ہے، جس کی دعا کی جاتی ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آئندہ زندگی میں مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ کو مطلب جیسے بتایا گیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ روح بہت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس کیفیت سے بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں. تو
علیہ وسلم نے اس بات کو کیسے بیان کیا ذرا دیکھیے. بندہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے پلٹنے پر اس شخص کے مقابلے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے. پہلے اس بندے کو تو ہوتی ہوگی یقیناً کہ وہ برائی کے راستے سے نکل کر نیکی کے راستے پر آ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. جس نے اپنی اونٹنی جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا کسی بیابان میں کھو دی, اس شخص کے مقابلے میں کوئی غلط آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے پلٹنے پر اس شخص کے مقابلے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے. کس شخص کے مقابلے میں؟ ایک ایسا شخص جس نے اپنی اونٹنی جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا کسی بیابان میں کھو دی. یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس کچھ نہ تھا, صرف اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور اس کی زندگی کا دار و مدار اس اونٹنی پر تھا, اس سے وہ روزی کماتا تھا, پیٹ بھرتا تھا اور سب کچھ اس کا وہی تھا, دولت جائیداد. ایسی صورت میں اب اس کی اونٹنی کھو گئی, کسی جنگل میں وہ گیا اور اس سے وہ اونٹنی کھو گئی. تو اب آپ سوچیں کہ اگر اس کو وہ اس شخص کو اچانک سے وہ اونٹنی مل جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. ایک مرنے والے کو زندگی مل جائے تو اس سے زیادہ بڑی نعمت اس کے لیے کوئی نہیں ہوتی. بالکل اسی طریقے سے اس شخص کے لیے سمجھ لو اس کی زندگی تھی, وہ اس کو زندگی دوبارہ مل گئی تو اس شخص کو اتنی خوشی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفار کرنے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے اس خوشی کو اس شخص کی یعنی کہ جس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی اور جس کا دار و مدار زندگی کو اونٹنی پر تھا اس کو دوبارہ مل گیا تھا, اس شخص کی خوشی سے کمپیئر کیا اور کہا کہ توبہ استغفار کرنے والوں کو اس شخص کی سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے, تو پھر اس نے اچانک اسے پا لیا تو اس اونٹنی کو پا کر جتنا خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی آدمی کے توبہ کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے. دیکھا آپ نے, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دوزخ کا ایندھن بنے, اس کا بندہ حق کے راستے سے نیکی کے راستے سے بھٹک جائے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں بس نیکی کے راستے پر چلتے رہیں, اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا جو ہے وہ دروازہ ہمیشہ کھلے رکھا کہ کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو, اس نے زندگی میں کتنے بھی گناہ کیے ہوں, کتنے بھی برے کام کیے ہوں, لیکن اگر کبھی زندگی میں اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے اپنی زندگی یوں ہی ضائع کر دی اور اگر آج میں اللہ سے معافی مانگ لوں تو میری آخرت سنور جائے, تو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بندہ کسی بھی وقت جو وہ سمجھ سکتا ہے. تو ایسی صورت میں بندہ جو ہے اللہ کے حضور دوبارہ آتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اور اس طرح بندہ جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور اس طرح اس کی آخرت سنور جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو جو ہے اس کے درجات بلند کرتا ہے, اس کو جنت میں مقام عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے وہ رات میں اللہ کی طرف پلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے. ہم انسان تو جو ہے لوگوں کے عیب جو ہی کرتے ہیں اور جب تک ہم 4 بندوں میں اس کا ذکر نہ کریں ہمیں کہہ نہیں آتا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دربار وہ دربار ہے جہاں ماضی میں کی ہوئی غلطیوں کا تانا نہیں دیا جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے سچے دل سے توبہ کی ہے, بس اب آئندہ زندگی میں وہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ مال کو دیکھتا ہے, اس لیے تمام گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے
کوئی غلطی ہو جائے ہم سے اور کوئی بھی ہم غلط کام کر بیٹھے کوئی خطا ہو جائے تو لازمی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور ساتھ میں اس بات کا عزم کیا جانا چاہیے کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ جب یہ عزم ہوتا ہے، پختہ ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے ہماری جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہمارے پچھلے تمام خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ نے دیکھا کہ خطا ہونے پر، غلطی ہونے پر، ٹھیک ہے، کوئی غلطی ہونے پر اللہ سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور آئندہ زندگی میں اس گناہ کو نہ دہرانے کا عزم کرنا، اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کو پسند کرنا، ٹھیک ہے بچوں، تو آپ نے دیکھا کہ توبہ استغفار کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے فضائل دعا۔ یہ آپ نے کیا تھا؟ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی بندہ اس سے معافی مانگے، اس سے اپنی تمام حاجات کو پیش کرے اور اس سے جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے اس سے درخواست کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی جو اپنا حاجت روا مانگے، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود مانے اور اس کو پسند ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تمام کام جو ہے وہ دعا کے ذریعے دعا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کو اپنا حاجت روا مان کر اپنی تمام تر دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، تمام تر پریشانیاں، تمام تر تکلیفیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خوشی ہستی نہیں ہے جو ہماری ان تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور کرے۔ تو دعا جو ہے وہ عمل ہتھیار ہے مومن کا، مومن کا ہتھیار ہے دعا، کہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی تمام تر حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح دعا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ حدیث میں دعا کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے چند فضائل درج ذیل۔ پہلا، نمبر 1، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ بہت بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو بھی اس دنیا میں ہونا ہے، ہم کب پیدا ہوئے ہوں گے، کب ہم دنیا سے جائیں گے، دنیا میں ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی صورت میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو بدل لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے
اپنی کوئی چیز منوانا چاہتے ہیں، کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ دعا بھی وہ ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ تو دعا جو ہے اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی خواندہ حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دعا جو ہے دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہم دنیا میں اگر کسی سے کوئی ایک چیز مانگ لیں تو پہلی دفعہ میں وہ پریشان ہو جاتا ہے تو ہم سے تنگ آ جاتا ہے، آئے بائیں شاید اندر شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح زندگی کی جان چھوٹ جائے اور مجھے چیز نہ دینی پڑے، اور دوبارہ مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، ہر وقت وہ تیار رہتا ہے دینے کے لیے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہیں دوں گا، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے ہی مانگو، کسی سے نہ مانگو، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری دعاؤں کو، تمہاری جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کر سکے۔ میں اللہ جو ہے اس بات پر قادر ہوں کہ میں تمہاری تمام تر ضروریات کو پوری کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس بات پر قادر ہوں، صرف میں یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہاری ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر تکلیف کو دور کر دے گا۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی شخص کو کسی میں کسی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے یا ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے، تو ہم اللہ کے سوا کسی اور سے کیوں مانگیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہیں دوں گا، اور جب نہیں مانگتے تو اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ بندہ تو اس بات سے ناراض ہوتا ہے اس سے کوئی مانگے، اس سے کچھ مانگا جائے، اور اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہ مانگا جائے، اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ تو یہ دعا کی فضیلت ہی ہے کہ دعا کے ذریعے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اور در حقیقت ہم تو اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے سوال کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے نے، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے مجھ سے جو ہے مانگا، یعنی اس بات کا اس کو احساس ہو گیا، اس بات کا وہ اظہار کر رہا ہے کہ میرے سے اس کی کوئی جو ہے دوسری کوئی شخصیت، کوئی جو ہے وہ ہستی جو ہے اس کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ سوری، اس کے بعد آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کو کوئی بھی بات منگوانی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات کہنی ہے، تو اس کو کہنے کا جو ذریعہ ہے وہ دعا ہے۔ تو اس لیے دعا کو مومن کا ہتھیار کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے مومن اللہ تعالیٰ کے
سامنے پیش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہے وہ جتنی بھی پریشانیاں تکلیفیں ہیں وہ سب پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ دنیا میں بھی عزت دے, آخرت میں بھی عزت دے, دنیاوی پریشانیاں دور کرنا اور آخرت میں بھی جو تکلیفیں ہوگی اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی مجھے محفوظ فرمانا. تو اس طرح دعا جو ہے وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اور اپنے دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتا ہے. اس لیے دعا کو دین کا ستون کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے دعا کے ذریعے جو ہے اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں, اللہ کی معبودیت کا اظہار کرتے ہیں. تو اس لیے دعا جو ہے وہ دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا کے ذریعے آپ کی زندگی میں بھی سکون, آخرت میں بھی سکون, زمین و آسمان آپ کے لیے روشن ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو دنیا کی بھلائی کے ساتھ فرما دیتے ہیں اور آخرت کی بھلائی کے ساتھ فرما دیتے ہیں. تو اس طرح دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور. پھر آپ دیکھیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی. ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ تو جب بندہ اپنے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے, اپنے لیے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ کون ہے مصیبت میں گرفتار ہے کیونکہ اللہ سے دعا نہیں کرتی, اللہ کو اپنا حاجت روا نہیں مانگتی. اور اللہ تعالیٰ کو جو بھی کہتا ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا, اس سے مانگو, میں دعا جو مانگے گا اس کو ضرور دوں گا, یہ اس کا وعدہ ہے. تو پھر ہم کیوں اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری تمام تر حاجتوں کو وہی پورا کرنے والا ہے, وہی ہمیں مصیبتوں سے نکالنے والا ہے, وہی ہمیں عافیت میں لانے والا ہے, وہی ہمیں بھلائیاں دینے والا ہے, برائیوں سے بچانے والا ہے. تو کسی قوم کے مصیبت میں گرفتار ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں, اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیں, اللہ سے عافیت اور بھلائی مانگنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ جو مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے, یعنی اللہ سے رجوع کرتا ہے, دعا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں, اس کے یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بندہ اس سے دعا مانگتا ہے وہ اسے ضرور قبول کرتا ہے. تو جب اللہ خود وعدہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے بندہ جو مانگتا ہے میں اسے ضرور دیتا ہوں, اور اللہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا, اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا, تو جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے. ہم مانگیں تو صحیح, یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ مانگیں تو صحیح, اور اگر کبھی ہماری کوئی بات کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو یہ بات نہیں کہ وہ ہماری دعا قبول نہیں, ہمیں وہ ملے نہیں, دراصل وہ ہمیں دنیا میں ہمارے لیے وہ بہتر نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں, آخرت کے لیے بچا کر رکھ دیتے ہیں جہاں ہمیں زیادہ ضرورت ہے, وہ بہتر جانتا ہے. اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ ہمیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, کب ضرورت ہے. تو اس لیے اس ایمان کے ساتھ مانگیں, یہ نہیں کہ آپ نے دعا مانگی اور آپ اس کے ساتھ مانگیں کہ ابھی ہم دعا مانگیں گے ہماری دعا قبول ہو جائے گی, اور اگر ہمیں نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے, بلکہ اس ایمان کے ساتھ مانگیں کہ یہ دعا تو قبول ہوگی ضرور. اگر دنیا میں ہمیں نہیں مل رہی
मांगते हैं तो फिर जो है अल्लाह ताला खुश होता है और हमें दिन व दुनिया की बना देता है। ठीक है बच्चों, आगे कहते हैं बाद लोग किसी वर्ष के लिए दुआ करते हैं मगर वो काम नहीं हो पाता, तो इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो दुआ कबूल नहीं हुई। जैसे मैंने बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मुसलमान दुआ करता है बशर्त ये कि पता रहनी है कि सर किसी गुनाह की दुआ ना करे, बशर्त तो अल्लाह ताला के यहाँ 3 चीज़ों में से उसे एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। अब वो 3 चीज़ क्या होती है? या खुद वही चीज़ मिल जाती है जिसकी दुआ की गई है, और अगर वो चीज़ नहीं मिली तो उसके बदले में कोई बड़ी मुसीबत उससे हटा दी जाती है। अभी हम लोग नहीं समझते इस बात को, हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हम अल्लाह ताला के फैसलों को, अल्लाह ताला की मसलियत को समझ सकें। लाज़ मतलब इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हम पर आती हैं लेकिन वो ऐसे टल जाती है और हम जो है उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह ये होती है कि हमने कोई दुआ मांगी थी, वो दुआ जो चीज़ दुआ में कोई चीज़ मांगी थी वो चीज़ हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन मुसीबत का टलना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। वो अल्लाह वैसा जानता है, तो अल्लाह ताला वो चीज़ हमें नहीं अता फरमाता बल्कि उसके बदले में हम पर से तो बहुत बड़ी मुसीबत को टाल दिया। फिर तीसरी चीज़, या फिर आखिरत में उसी कदर सवाब उसके हिस्से में लगा दिया। अब इससे बेहतर क्या हमें बदला मिल सकता है कि आखिरत में जब बंदा एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा और इंतजार का अरमान कर रहा होगा, ख्वाहिश कर रहा होगा कि अल्लाह मैं दोबारा दुनिया में जाऊँ और दोबारा जो है ज़िंदगी मुझे मिल जाए ताकि मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी को अच्छे काम में गुजारूँ, उसे मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में हमारी दुआ रद्द करके मतलब रद्द तो नहीं हुई, हमारी दुआ के बदले में अल्लाह ताला आखिरत में हमारे जो सवाब डाल दे, तो इससे बड़ा बदला क्या हो सकता है। चलिए, दुआ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ज़ाहिरी असबाब तर्क कर दिए जाएं, बल्कि इसका मकसद ये है कि बंदा कोशिश में लगा रहे और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दे। साथ ही साथ दुआ भी किया जाए, मतलब हमने दुआ मांगी और बस अब दुआ में लगे हुए, मेहनत नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी जद्दोजहद जारी रखिए, आपकी जो भी कोशिश है उसको करते रहिए, साथ साथ उस कोशिश के कामयाब होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी कोशिश में अल्लाह ताला बरकत डालेगा और उसको कामयाब कर देगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगो, आराम से तसल्ली से बढ़ेगा, तुमने दुआ मांग ले बंदा खुद ही कर देगा, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला तो मेहनत कर आपको हुक्म दे रहा है ना अल्लाह ताला। मिसाल ये दो आपकी बुक में तालिब इल्म की मिसाल दे दी। अब एक बच्चा है, तालिब इल्म है, वो खूब दुआएं मांग रहा है, दिन रात नमाज़ें पढ़ रहा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जिसका पेपर है ना उस बुक को नहीं पढ़ रहा, उसकी तैयारी नहीं कर रहा। अब आप मुझे बताएं, खाली दुआ से तो भी कामयाब हो सकता है ना, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपनी मेहनत जारी रखे, अपनी जो भी जिस क्लास में कभी उसका पेपर देने हैं उसको पूरी स्टडी अपनी कंप्लीट करे, उसकी तैयारी करे और साथ साथ नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से कामयाबी की दुआ करे, तो अल्लाह ताला जो है उसकी मेहनत का फल उसे देगा और इंशाल्लाह उसे कामयाब करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया दुआ और तौबा इस्तिग़फ़ार, दुआ के फ़ज़ाइल, ये सब हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। तो आप आ जाइए क्लास 1 की तरफ। क्लास 1 के है आज का पहला सवाल, वही 2 खाली जगह फिल और वही फिल, 2 खाली जगह निकालें और उनको फिल करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 MCQs निकाल कर उनको हल करें और नंबर 3 2 जुमले लिखकर गलत जुमले लिखकर उनको ढूंढ करें। ठीक है बच्चों, क्लास 1 हो गया आपका। आप होमवर्क लिख लीजिए कॉपी में।
ختم ہو گیا ہے